علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر کلاس 5 کے اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ کے اسلامیہ سبجیکٹ کا ٹیچر سر غلام ربانی اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، آج جو ہم سبق ریڈ کرنے جا رہے ہیں، پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے غزوہ بدر کا جو ہے وہ واقعہ پیش کیا تھا، اس کا چیپٹر میں نے آپ کے سامنے ریڈ کیا تھا، ایکسپلین کیا تھا۔ جو امید ہے وہ سارا چیپٹر آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہم نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے فتح مکہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ فتح مکہ۔ اس کے ہم ریڈنگ کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ غور سے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تاکہ پورا چیپٹر آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 93 کے اندر یہ مکمل چیپٹر موجود ہے، مطلب 93 سے لے کر جو ہے وہ 96 تک یہ مکمل چیپٹر موجود ہے۔ آپ آرام سے جو ہے وہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور صحیح طرح سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہ ہو اس کے سمجھنے کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا نیو چیپٹر جس کا نام ہے فتح مکہ۔ پیارے بچوں، صلح حدیبیہ کے صلح نامے میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ عرب قبائل میں سے کوئی بھی قبیلہ اپنی مرضی سے کسی ایک فریق کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ عرب میں قبیلہ بنو بکر اور قبیلہ بنو خزاعہ یہ دو مشہور قبیلے تھے۔ عرب میں کون سے قبیلے مشہور تھے؟ دو قبیلے مشہور تھے۔ ایک قبیلے کا نام بنو بکر تھا اور دوسرے قبیلے کا نام بنو خزاعہ تھا۔ ان دونوں قبیلوں میں بدترین دشمنی تھی۔ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہونے کا فیصلہ کیا اور تو بنو بکر نے سوچا کہ اب بنو خزاعہ سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ قریش کے ساتھ مل کر، یعنی بنو بکر جو تھے وہ قریش کے ساتھ مل گئے اور قریش نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا اور بنو بکر کو بنو خزاعہ کے خلاف خوب اور مزید بھڑکا دیا۔ یعنی پہلے سے تو دو قبیلوں میں لڑائی چلی رہی تھی، مگر جو ہے جب بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تو بنو بکر بھی کافروں کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے اور مزید مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک رات کیا ہوا کہ بنو بکر نے تیش میں آ کر، یعنی غصے میں آ کر رات کے اندھیرے میں قریش کے لوگوں کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ کہاں پر حملہ کر دیا؟ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے گھبرا کر خانہ کعبہ میں پناہ لی، مگر بنو بکر نے وہاں پہنچ کر ان کا قتل عام کیا۔ بنو خزاعہ کے سردار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ظلم کی شکایت کہ دیکھیں یہ بنو بکر جو ہے مسلسل ہمیں تنگ کر رہے ہیں اور آ کر انہوں نے ہمیں قتل بھی کیا ہمارے بندوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مظلومیت پر رحم آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمرو بن سالم، تمہاری مدد کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس ایک قاصد بھیجا۔ وہ 3 شرطیں ان کو پیش کی کہ دیکھو ان میں سے کوئی ایک شرط قبول کی جائے۔ اچھا، وہ 3 شرطیں کون کون سی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس بھیجا اور 3 شرطیں پیش کی کہ ان میں سے کوئی قبول کی جائے۔ ایک تو یہ تھی کہ مقتولین کا خون بہا دستور کے مطابق ادا کیا جائے۔ مقتولین کا کیا کیا جائے؟ جو خون بہا ہے، خون جو انہوں نے بہایا ہے اس کے دستور کے مطابق اس کو ادا کر، اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ نمبر 2، قریش بنو بکر کی حمایت سے باز آ جائے۔ یعنی دوسری شرط ان کو یہ بھیجی گئی کہ یا تو قریش جو ہے وہ بنو بکر کا سائڈ دینا چھوڑ دیں۔ تیسری شرط یہ پیش کی گئی، اعلان کیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ یعنی پہلے مسلمانوں میں اور کافروں میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کا نام صلح حدیبیہ تھا، جس کے اندر مختلف شرطیں رکھی گئی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ قریش نے ہوشیار بن کر تیسری شرط قبول کر لی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تیسری شرط منظور ہے، مگر بعد میں گھبرا گئے اور دوسرا قاصد بھیجا کہ مگر کوئی اس کا فائدہ نہ ہوا کیونکہ پہلا قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ جانے کا اعلان فرما دیا اور مسلمانوں کو جہاد کا حکم بھی دے دیا۔ مسلمانوں کو کس کا حکم دے دیا؟ جہاد کا بھی حکم دے دیا کہ چلو بھئی اب بس لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اب کافر جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں، مسلسل مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، ان پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، تو لہٰذا اب ان کو سبق سکھانے کا وقت آ چکا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ روانگی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں روانگی ہوئی؟ مکہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ تو اس کی ہیڈنگ یہ ہے اور اب اس کے بارے میں تفصیل یہ بتا رہے ہیں کہ بچوں یہ 8 ہجری کا سال تھا اور 10 رمضان المبارک کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ روانگی کا اعلان فرما دیا کہ چلو بھئی اب مکہ جانا ہے۔ 8 ہجری تھا اور 10 رمضان المبارک کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے جو انتہائی جوش اور خروش کے ساتھ یہ قافلہ سفر پر روانہ ہوا۔ تو راستے میں مختلف قافلے آ کر ساتھ ملتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا قافلہ وادی فاطمہ تک پہنچ گیا۔
یہاں پر آپ نے پڑاؤ کا حکم دیا کہ بھئی یہاں پر ہمیں پڑاؤ ڈالنا ہے، یہاں تھوڑی دیر اسٹے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام قبیلے رات کو اسی وادی میں قیام کریں اور ہر قبیلہ اپنے لیے علیحدہ علیحدہ چولہا جلائے۔ ذرا سی دیر میں ایک عجیب منظر سامنے آیا، پوری وادی میں جگہ جگہ آگ روشن تھی۔ رات کے اندھیرے میں کفار نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، مقابلہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا، انہیں اپنی جان بچانے کی فکر لاحق ہو گئی۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آج ہر وہ شخص امان میں ہے، یعنی ہر وہ شخص محفوظ ہے جو اپنے ہتھیار ڈال دے یا ابو سفیان کے گھر پناہ لے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے یا خانہ کعبہ میں داخل ہو۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر تم لوگ اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو آج اسی شخص کو پناہ مل سکتی ہے جو یا تو اپنے ہتھیار ڈال دیں، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں، یا ابو سفیان کے گھر پناہ لے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے، لڑائی کے لیے نہ آئے، یا وہ خانہ کعبہ میں جا کر چھپ جائے یا بیٹھ جائے۔ تو ان تمام لوگوں کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، ورنہ اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہوں گے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ بچوں، اس اعلان کا یہ مطلب تھا کہ ان تمام صورتوں میں اس شخص کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، اور ان کے علاوہ کوئی صورت ہوئی یعنی کسی نے ہتھیار اٹھا کر مقابلے کی ہمت کی تو اس سے نمٹ لیا جائے گا۔ قریش کے حوصلے تو ویسے ہی پست ہو چکے تھے، اس اعلان سے ان کے جان میں جان آ گئی اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1,00,000 فرزندان توحید کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، یعنی ایک ساتھ 1,00,000 کا لشکر لے کے داخل ہوئے۔ تا حد نظر تک اسلامی پرچم اور مسلمانوں کے سر ہی سر نظر آ رہے۔ مکہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کی حدود میں داخل ہوئے۔ اس وقت کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بت کو لکڑی سے گراتے جاتے تھے اور قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرماتے جاتے تھے کہ دیکھو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81۔ تو پیارے بچوں، اس میں آپ کو یہی بتایا گیا کہ ان کے خلاف کارروائی ہوئی۔ تو پیارے بچوں، اس میں یہی بتایا گیا کہ جب یہ اعلان ہو چکا تو کافی لوگوں نے اپنے ہتھیار جو ہے مطلب انہوں نے واپس رکھ دیے اور اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آج ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ یعنی بالآخر کفار نے ہار مان لی، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جب یہ سارے مسلمان ایک ساتھ مکے میں داخل ہوئے تو وہاں پہ جتنے بھی بت رکھے ہوئے تھے ان سب بتوں کو گرا دیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کی تلاوت فرمائی جو کہ اس وقت ثابت ہو گئی کہ جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل مطلب کفر مٹ گیا، اور بے شک باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، یعنی اللہ نے باطل رکھا ہی مٹنے کے لیے، کیونکہ باطل کبھی بھی ایک وقت تک آخر تک جاری نہیں رہے گا۔ اس کے بعد پیارے بچوں آگے چلتے ہیں تو دیکھیں پھر کیا ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیواروں پر بنی ہوئی تصویریں صاف کروائیں اور بتوں کو باہر پھینکوا دیا۔ اس موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ ایک عجیب روح پرور منظر تھا، لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کعبے میں جمع ہو گئے تھے۔ لوگوں پر شرمندگی اور رقت طاری تھی، یعنی لوگ شرمندہ ہو رہے تھے کہ ہم نے اتنے سالوں تک مسلمانوں کو تنگ کیا، اور ایک ان کے اندر خوف کی رقت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکے کے بڑے بڑے سردار اور رئیس کھڑے تھے، وہ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ بد زبانی اور بد سلوکی روا رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غلاظت بھی انہوں نے پھینکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کہا۔ آج سب خوفزدہ اور سہمے ہوئے کھڑے تھے، یعنی وہ تمام لوگ اس وقت شرمندہ تھے جنہوں نے پوری زندگی آپ کو تکلیفیں دی تھیں۔ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ آج ہماری خیر نہیں ہے، اگر آج ہم نے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ویسا قدم اٹھایا تو آج ہم سب مارے جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنی گردنیں جھکا دی اور شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا فرمایا کہ دیکھو تمہیں اندازہ ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ یہ لوگ بے اختیار بول اٹھے کہ آپ ہمارے معزز بھائی اور معزز بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تم سے وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ یعنی انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یعنی آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، آج تم سے کوئی انتقام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آزاد کر دیا، ان سب کے ظلم و ستم کو معاف کر دیا۔ اور وہ پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی خواہش کا اظہار کیا۔ لوگوں نے یہ خواہش کی کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے ایک بلند مقام پر بیٹھ گئے۔ لوگ جوک در جوک آتے اور آپ کے دست مبارک یعنی ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس موقع پر کسی نے بھی زبردستی نہیں کی۔
کسی سے بھی زبردستی نہیں کی گئی. لوگ خود اپنی خواہش سے باہر نکلتے اور خود کو آپ کے آگے پیش کر دے. پیارے بچوں، مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام 15 دن تک رہا، یعنی 15 دن تک آپ وہاں پر اسٹے کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت حضرت معاذ ابن جبل کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ لوگوں کو اسلام کی باتیں سکھائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مدینہ جانا تھا، وہیں مدینہ ان کی اصل جگہ تھی. تو اس لیے آپ نے اپنے نگران کے طور پر، وہاں پر نگرانی کے طور پر حضرت معاذ ابن جبل کو ان کے حوالے کر دیا کہ یہ اب آپ کو اسلام سکھائیں گے. پیارے بچوں، اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ فتح مکہ کے کیا اثرات ہوئے، یعنی یہ جو اتنی بڑی لڑائی ہونے والی تھی جس کا نام فتح مکہ رکھا گیا تھا، تو اس کی کیا اثرات بعد میں ظاہر ہوئے. یہ ہوا کہ بغیر ہتھیار اور بغیر خون بہائے جس حکمت عملی سے مکہ فتح ہوا تھا، اس نے دشمنوں کے دلوں پر مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی تھی. وہ سمجھ گئے تھے کہ مسلمان اب ایک بہت بڑی قوت بن چکے ہیں. یعنی سب سے بڑا اثر اس کا یہ ہوا کہ جیسے لشکر وہاں پہ داخل ہوا اور بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی خون بہا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا جو ہے وہ معرکہ فتح کر لیا تھا، تو انہوں نے دشمنوں کے دل پر اس کا ایک بہت بڑا اثر ہوا اور وہ سمجھ گئے تھے کہ مسلمان اب واقعی بہت بڑی قوت بن چکے ہیں. تو پیارے بچوں، یہ تھا فتح مکہ کا جو پورا سبق. مجھے امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے اچھی طرح اس کو غور سے دیکھنا ہے، سننا ہے، اچھی طرح اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، سننا ہے، تاکہ پورا چیپٹر آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، تاکہ نیکسٹ یہ جو جتنے بھی یہاں پر سوال و جواب آ رہے ہیں، خالی جگہ آ رہی ہیں، اور مزید جو اور کام آپ کو ون ورڈ آنسر یا فل ان دا بلینکس وغیرہ جو آپ کو کروایا جائے گا، تاکہ وہ پورا کام بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. جب یہ پورا چیپٹر آپ اچھی طرح غور سے دیکھیں گے، سنیں گے اور اچھی طرح سمجھیں گے، تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد یہ جتنے بھی سوال و جواب کا کام ہے، خالی جگہ کا کام ہے، ون ورڈ آنسر کا کام ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اپنا بہت خیال رکھنا ہے انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے، اور اس ویڈیو کو آپ نے اچھی طرح دیکھنا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.